بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج کئی دنوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سمجھیں، مسائل سمجھیں یا عملیات میں ان کے نام کی تاثیر کو جیسے استعمال کرنے سے بندے کو فائدہ ہوتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کے نام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تاثیر رکھی ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، بے شمار کتابوں میں علماء نے، محدثین نے اصحاب کاف کے نام کی فضیلت، ان کی تاثیر اور ان سے لوگ جو فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الاسم هو المسمى، ان الاسم هو المسمى، اسم اور مسمى آپس میں جو ان کا تعلق اور تاثیر ہوتی ہے نا، جو بندے کا نام ہوتا ہے وہی اس کی شخصیت کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی نام اگر صدیق ہے تو صدیق کا معنی جو ہے یہ اس کی شخصیت پر ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ سچ بولے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فاروق اگر کسی کا نام ہے تو وہ فرق حق و باطل کے درمیان کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ علی کسی کا نام ہے تو پھر علی کے نام کی تاثیر کو سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے اسماء اصحاب کاف ان کے ناموں سے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، نحوست، پیار، محبت، چاہت، یعنی جو بھی کوئی کام ان سے لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، اور یہ اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں۔ جس طرح اسم ذات ہے، اسم صفات ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا وہاب، تو اسی طرح اللہ نے ہر نام کے اندر یہ صفت رکھی ہے، یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کا پڑھنے والا، اس کا ورد کرنے والا، اس کا قاری ان فوائد اور فیوضات سے بے بہرا نہیں رہتا۔ میں ذکر کر رہا تھا ایک شخص کا، ایک بزرگ کا، جو ہندوستان کے ہیں اور رہتے ہیں برمنگم میں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ سید رضا علی، جو مسواک کو گھما کر نادی ابی بکر پڑھ کر، الہی بحرمت ابو بکر پڑھ کر دردوں کا، جوڑوں کے دردوں کا، زہر، بچھو، سانپ، جو بھی ڈنگ مارنے والی چیز ہو اس کا علاج کرتے تھے، اور کئی ذہنی امراض، کئی نفسیاتی امراض کا وہ علاج کرتے تھے۔ اور بہت عرصہ تک وہ، یعنی 15 سال وہ ہندوستان میں رہے اور 27 سال وہ برمنگم میں، انگلینڈ میں رہے، اور کئی لوگوں کو یہ عربی الفاظ سکھا کر شفا یاب کرتے تھے، اور آگے اس کے اذن کو، اس کے فیض کو جاری اور ساری کرتے۔ ایک وہاں کے پروفیسر تھامسن کو بتایا کہ مسواک گھماتے ہوئے یہ عربی الفاظ پڑھنے سے وہ عرشی طاقتیں اترتی ہیں جن کے سامنے صلیبی قوت بے بس ہو جاتی ہے۔ چرچ کے اندر عیسائی جو اپنے دعائیہ کلمات سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، فیض پہنچاتے ہیں، شفا دیتے ہیں، جب یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں نادی ابی بکر کے، یہ عرش الہی سے اترتی ہے ان کی طاقت، اور اس طاقت کے سامنے
یہ صلیبی طاقتیں جو ہوتی ہیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سید علی رضا 1962 میں جب میں برمنگھم سے واپس آنے لگا تو پروفیسر تھامسن نے کئی گھنٹے لگاتار میرے پاس بیٹھ کر اس دم کے عربی الفاظ یاد کیے اور مسواک کرنے کی عادت بنا لی۔ اب ہر مہینے پروفیسر تھامسن کوئز کالج اور یونیورسٹی آف برمنگھم میں مسواک کے فوائد پر باقاعدہ لیکچر دیتے ہیں اور آخر میں اپنی مسواک گھماتے ہوئے پوری کلاس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والا دم کرتے ہیں، جس کی بدولت ان کے اسٹوڈنٹس ہر قسم کے سفلی، جادوئی اثرات اور نئی نئی جسمانی بیماریوں سے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی دوائیہ الفاظ ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں جن سے مریض فیض یاب ہوتے ہیں، ان کے درد، ان کی تکالیف جسمانی اور روحانی دور ہوتی ہیں۔ ہندوؤں میں دیکھیں، سکھوں میں دیکھیں، بدھ مت میں دیکھیں، یہودیوں میں دیکھیں، عیسائیوں میں دیکھیں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی روحانی کلمات جو اپنے مریضوں کو پڑھ کر سناتے ہیں اور پھر بے شمار امراض سے شفا پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ مہینے پروفیسر تھامسن کا خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ میں نے پچھلے 5 برس میں صدیقی دم کے ذریعے لاتعداد لوگوں کو مشکلات اور مصائب سے نکلنے میں مدد کی، جس کے صلے میں چند دن پہلے مجھے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آج جو ہم تفریق کر رہے ہیں نا خلفائے راشدین کے اندر، یہ ہماری نفرتوں کا نتیجہ ہے کہ لوگ گروہوں میں بٹ گئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا رضی اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ قرآنی اوراق کو پڑھیے، تاریخی اوراق کو چھوڑیے، اور یہ جو آج کل ہر ایک بندہ ہر مسلک کا، ہر مشرب کا بخاری کو دلیل بنائے ہوئے ہے۔ بخاری سے پہلے کون سی کتاب تھی؟ ہم صحابہ کو چھوڑ کر، تابعین کو چھوڑ کر، تبع تابعین کو چھوڑ کر جو 200-250 برس بعد لوگ آنے والے ہیں ان کی باتوں کو مان لیں اور صحابہ کے اقوال کو چھوڑ دیں، ان کے برتان و تشنیع کریں، سوچنے کا مقام ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ اپنے ہاتھوں سے غسل کروا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے سفید لباس پہنا کر اسلام کا کلمہ پڑھایا۔ وہ پروفیسر تھامسن انگریز سے، کرسچن سے، عیسائیت سے مسلمان ہوئے، پھر فرمانا لگے اب جنت الفردوس میں پہنچنے تک ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مؤاخذ کیا ہے، حوالہ کیا ہے۔ عملیات کے کاموں میں کوئی مؤاخذ ہو یا نہ ہو، بندے کا جو اپنا ذاتی عمل اور فعل ہوتا ہے نا، اور اس سے فیض پہنچنا شروع ہو جائے، یہی سب سے بڑی فیض پہنچنے کی دلیل ہے کہ بندہ کامل ہے اور اس کے الفاظ اور کلمات اثر کر رہے ہیں۔ وگرنہ جس بندے نے پہلے کوئی عمل کیا، پہلا چلہ کاٹا، مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن جو کوئی طور پہ گزارے ہیں، کس کے حکم سے، کس کے اذن سے، کس کی عبادت، کس کی تلاوت کر رہے تھے؟
اور ان سے پہلے انبیاء بھی۔ تو بہرحال مؤاخذ یہ ہے، سب سے پہلا مؤاخذ اعمال نامہ آپ بیتی سر سید رضا علی، مطبوعہ علی ولی پبلشر۔ یہ دوسرا مؤاخذ یہ ہے کہ عیسائیت سے اسلام کا سفر، مصنف پروفیسر ڈیوڈ تھامسن، مطبوعہ برمنگھم یونیورسٹی۔ اور تیسرا حوالہ اذکار العارفین، مصنف حجت الاسلام سید ابراہیم کاظمی، مطبوعہ دارالعلوم و ایران۔ خود پڑھ لینا، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، دیکھ لے۔ 70 دکھ تو اس لیے یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، ٹھہر ٹھہر کے، آرام سے، تحمل سے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت اور شرف بخشے، جس کو بزرگی عطا کرے، وہ کسی سے پوچھ کر، کسی سے صلاح مشورہ کر کے عطا نہیں کرتا۔ بس ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند و بالا کر دیتا ہے، منصب کے لحاظ سے بھی، مقام کے لحاظ سے بھی، ذات اور صفات کے لحاظ سے بھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زندگی میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا ہوں، کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور جب رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہوگا تو میں ابو بکر کو پیش کر دوں گا۔ بس حدیث کا جو بھی مرتبہ و مقام ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، متصل ہے، مرفوع ہے، مقطوع ہے، مرسل ہے، جو بھی حدیث کی علماء نے اقسام بنائی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ، جرا کر لیں، تعدیل کر لیں، جو مرضی کرنا، لیکن ہم تک جو بات پہنچی ہے سلف کے حوالے سے، خلف کے حوالے سے، ان کتابوں کے حوالے سے، وہ ابو بکر کی فضیلت اور شان ہم کسی کے کہنے سے گھٹا نہیں سکتے۔ الہی بحرمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یسر لی کل عسر، یسر لی کل عسر، الہی بحرمت یار غار، الہی بحرمت ثانی اثنین۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے، جس لحاظ سے بھی، ان کو صدیق کے نام سے پکاریں، ان کو عتیق کے نام سے پکاریں، ان کو عبداللہ کے نام سے پکاریں، ان کو عبدالکعبہ کے نام سے پکاریں، ان کو یار غار کے نام سے پکاریں، اس کو ثانی اثنین کے نام سے پکاریں، الہی بحرمت ابو بکر صدیق۔ تو اس لیے ان الفاظ کو پڑھیے۔ یہ جو بزرگان ہیں، کسی کے پاس کوئی ایک عمل آ جائے، میرے پاس ایک کتاب تھی، کراچی کے ایک رائٹر ہیں، وہ حاضرات کے علم کے بڑے ماہر تھے۔ حضرت علی، صرف علی لکھ کر وہ حاضرات کر لیتے، اس علی کو لکھ کر علیہ السلام ایک پیالے میں ڈال کر پانی سے بھر دیں۔ اور بات یہ ہے کہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں، صحابہ میں سے جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا ہے، تسبیح کے ذریعے سے ایک استخارہ کیا جاتا ہے، اور اس استخارے کو یوں ایسے تسبیح کو پکڑا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر تسبیح کو یوں رکھا جاتا ہے، اور نعت علی کلام پڑھی جاتی ہے، اور جب آخر میں آتا ہے نا یا علی او یا علی او یا علی، بس اس یا علی یا علی یا علی کی رٹ لگا لیں۔ تسبیح دھاگے میں پروئی ہوتی ہے، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ اس کو جس طرح سٹیل وائر ہوتی ہے نا،
لوہے کی تار سریا باندھے جن سے آپ یوں محسوس کریں گے کہ یہ تسبیح اس تار میں پروئی ہوئی ہے، اتنی سخت ہو جائے گی، یا تو یوں ایسے ایسے ہوگی یا یوں ایسے ایسے گھومے گی۔ تھا تو وہ استخارہ، لیکن اس کے ذریعے سے میں پانی بھی چیک کرتا تھا، اب نہیں چیک کرتا تھا، اس کا رنگ، ذائقہ، اس کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان نظر سے بتا دیتا تھا۔ آج جو لوگ ہیں وہ چیک کرتے نا، تانبے کی تاریں لے کر یوں پکڑتے ہیں، آس پاس گھومتی ہیں ایسے ایسے، پڑھتے کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا ان تانبے کی تاروں میں کوئی اثر ہے یا ان کے بازو میں کوئی ایسی ٹیکنیک ہے جو وہ تاروں کو گھماتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا، آپ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں پہلے پریکٹس کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 بار پڑھ کر ایک دفعہ نعت علی کو پڑھیں، اور نعت علی کے آخری الفاظ جو ہیں واو بلایات کا یا علی و یا علی و یا علی و یا علی، اس یا علی کی رٹ لگا لیں، تسبیح بالکل سخت تن جائے گی، اکڑ جائے گی، پھر یا تو یوں ایسے ایسے ہوگی یا ایسے ایسے ہوگی۔ جی پھر آپ استخارہ کریں، آپ جو پانی چیک کریں، جو مرضی کریں، کسی مریض کی بیماری کو چیک کریں، یہ ان الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے، یہ بندے کا کمال نہیں ہوتا۔ بندے کے اندر کمال تبھی آتا ہے جب وہ اس کلمے کے ساتھ، اس شخصیت کے ساتھ، صدق کے دل سے، یقین اور اعتقاد کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے، تو تب یہ اس بندے کے اندر کمال آتا ہے۔ ٹھیک ہے، علیک لیل طویل، شیطان ایک دفعہ کہتا ہے تو اس پر رات لمبی ہو جائے، کیا وہ اس کا عامل ہے؟ وہ ایک دفعہ ہاتھ پھیرتا ہے نا، شیطان کی عبادت سے، اس کی ریاست سے کسے انکار ہے؟ لاکھوں سال کی عبادت ہے، ریاضت ہے اس کی، لیکن جب دھتکارا گیا نا تو بس ایک حکم کی نافرمانی کی، سب گیا، عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، غضب کا بڑا چلاک بھی تھا، اگر بے ادب تھا، گستاخ تھا، مارا گیا، رگڑا گیا۔ اب عابد بھی بنے، زاہد بھی بنے، عامل بھی بنے، کامل بھی بنے، لیکن بے ادب اور گستاخ نہ بنے۔ اس بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے علم اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے، لیکن اس علم کی جو تاثیر ہے، جو علم کا فیض ہوتا ہے، وہ انسان سے نکل جاتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں نا، بحالت ایمان بندہ کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے، غیر شرعی کام کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے پلٹ جاتا ہے۔ یہ مغز کی باتیں ہیں، پر مغز ہیں، ان کو لے لیں، باقی عمل کامل کو چھوڑیں، آپ عقیدت، محبت، عشق کے دائرے سے باہر نہ نکلیں، یہی سب سے بڑا کمال ہے۔